میرے شوہر کے 5 دوست تھے۔ جمعے کی رات پہلے دوست کی بیوی دوسرے دوست کے پاس جاتی، اس کی بیوی اس کے پاس اور اس کی بیوی اس کے پاس۔ شوہر نے جب مجھ سے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ شوہر روزانہ میری منتیں کرتا، میرے پاؤں پکڑتا، پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے ہاں کر دی۔ پھر شوہر کے دوست کے گھر گئی تو ادھر میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ اس کمرے میں جو ہونے والا ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی جلالت ہے، مجبوری ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ مجبوری بڑے خواب میں بدل جائے گی، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ شخص نہیں تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا، بلکہ یہاں پر ایک لمبے قد کا حبشی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ماڈرن لڑکے سے شادی کرنے کا شوق تھا۔ دوستوں، یہ ویڈیو صرف ایجوکیشنل کے پرپس کے لیے بنا گیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دوستوں، ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتا ہے، اس لیے دوستوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا نام نیلم ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت جوان تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بنا کوئی ڈائٹنگ کیے، بنا کوئی ورزش کیے ہی میرا وجود بالکل ماڈرن جیسا تھا، اور وہی مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بناتا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا کہتا تھا کہ آپ ایکٹریس لگتی ہے، آپ کو تو ماڈرن ہونا چاہیے تھا۔ میں بڑی خوش ہوتی تھی۔ میری شادی ایک امیر بندے سے ہو گئی جس کا نام عثمان تھا۔ بڑی بڑی پارٹیز میں جانا، بزنس کی باتیں کرنا اور پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ زندگی بڑی پسند تھی۔ اب یہ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بزنس پارٹی میں چلتے ہیں، میرے پاس دوست ہے، میں تمہیں اس سب سے ملواؤں گا، وہاں اس کی بیویاں بھی آئی ہوں گی، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں بھی سن کر خوش ہوئی اور اچھے سے تیار ہو گئی۔ واقعی ان سب دوستوں سے ملی، وہ سبھی بہت اچھے تھے، لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں میرے لباس تھی، لیکن ان میں وہ قدرتی بات نہیں تھی جو مجھ میں تھی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھی تو وہ باتیں کرنے لگی کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہم لوگ اتنے جتن کرتے ہیں، ہمیں تو ہمارے شوہر ہماری مرضی کا کھانے بھی نہیں دیتے۔ ایک نے ہنس کر کہا کہ ہمیں ہر ہفتے جم جانا پڑتا ہے اور نیوٹریشن والی ڈائٹ فالو بھی کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بولی، اگر ہم نے تلی ہوئی چیزیں کھا لی تو اگلے دن شوہر کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں؟ پھر امیر ہونے کا کیا فائدہ جب بندہ اپنی مرضی کا کھانا ہی نہ کھا سکے؟ وہ کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گی، لیکن کچھ وقت بعد سمجھ جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی بات تھی جسے میں سمجھ تو گئی تھی، لیکن یقین نہیں کیا۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے قریب تھی، سب لوگ گاڑیاں نکال رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی تو ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ میرے شوہر نے جس طرح تعارف کروایا تھا، اس حساب سے اس عورت کو دوسرے آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اور اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غلط آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بڑے اطمینان سے جا رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک دوسرے کے شانوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، جیسے ان کے درمیان کوئی جھجک یا حد باقی ہی نہ ہو۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ فون میں مصروف تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میرے دل میں سوال اٹھا کہ اگر میں کسی دوست کے شوہر کے ساتھ یوں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میرا شوہر کبھی برداشت کرے گا؟ وہ تو مجھے اکیلے باہر جانے نہیں دیتا، رات کو کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے دیتا تو دور کی بات ہے۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ شاید گاڑی خراب ہو گئی۔ پہلے دوست کی بیوی نے دوسرے دوست اور اس کی بیوی کو بھی کھانے پر بلایا تھا۔ دھیرے دھیرے باقی دوست بھی آ گئے۔ گھر میں ہنسی مذاق، چائے اور کھانے پینے کا دور چلنے لگا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ
सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन उस रात बात चीत के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको थोड़ा हैरान कर दिया। दूसरे दोस्त की बीवी ने बताया कि उनके घर में कुछ परेशानी चल रही है और उन्हें अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत है। तभी सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे हर हाल में अपने दोस्त का साथ देंगे। उस रात मुझे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं, मुश्किल समय में साथ खड़े होने का नाम भी दोस्ती होता है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।